اس مصرے کی جو شوخی ہے، اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرت امام حمام کے خون کی وجہ سے ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا، قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلہاتے رہیں گے، اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے۔ علی اصغر کی سنت بھی جاری رہے گی۔ غزہ کی پٹی میں اس وقت جو دکھ پھیلا ہوا ہے، آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ 72 بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو 72 بچے ان 72 کی جان نثاری کی کہانی کو دہرا رہے ہیں، اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے۔ حسین ابن علی نے جس چیز کی طرح ڈالی تھی، جس کی بنیاد ڈالی تھی، اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے، وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، تا کہ حضرت امام مہدی جلوہ فراز ہوں گے، اور آپ جلوہ فراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری معرکہ لڑیں گے، اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا، اور اسلام کا پرچم سر بلند اور سرفراز ہو جائے گا۔ تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا، اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں، اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی، اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں، اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں، اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے، تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا، تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے، اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر، میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے، تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے۔ زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو
کاٹا یا خولی بن یزید نے کاٹا یا شمر نے کاٹا، اختلافات ہے روایات کے اندر، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں، آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے۔ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا، آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔